کسی نے یہ سوال کیا ہے ساتھی نے کہ کوئی انڈین اسکالر ہیں یعنی انڈین عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جو 4 مذاہب ہیں حنفی، شافعی اور جو ہے حنبلی اور مالکی، ان میں سے ایک کی طرف وہ منسوب ہوتے تھے، یعنی لکھتے تھے کہ میرا مذہب جو ہے حنبلی ہے، عقیدہ یعنی سلفی ہے، مذہب میرا حنبلی ہے۔ تو یہ جو اہل سنہ ہیں یا اہل الحدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے طریقے پہ ہیں توحید سنت والے، تو وہ تو جو خصوصاً جو اہل حدیث یہاں کہلاتے ہیں وہ تو اس کی طرف منسوب نہیں ہوتے، وہ تو یعنی تقلید کا رد کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، حنفی، شافعی، حنبلی وغیرہ۔ تو اس کا کیا تو ان میں فرق کیا ہے؟ اہل سنہ اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں، اہل حدیث ان سے الگ ہیں، یعنی وہ ان مذاہب میں سے نہیں ہیں، وہ غیر مقلد ہیں، وہ ان مذاہب پر نہیں چلتے۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ جتنے بھی ائمہ ہیں وہ خود اصحاب الحدیث میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں یا ان کے بعد جو ہے امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل یا ان سے بھی بڑے بڑے علماء پہلے بھی اور ان کے بعد جو گزرے تابعین اعدام وغیرہ، وہ سب جو ہے کتاب و سنت پر چلتے تھے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ مگر اگر کوئی جو ہے ان کی اندھی تقلید نہیں کرتا، جو کہ قابل مذمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے قرآن مجید میں کہ کسی کی اندھا دھند پیروی نہ کرو، وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ مشرکین جو ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے تھے اندھا دھند پیروی کرتے ہوئے، مومن جو ہے وہ تو دلیل کی اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہے، اسے جو معلوم نہیں ہوتا تو اس کا بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر علماء سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اس میں کوئی خاص مذہب کا یا کسی امام کا تو نام نہیں ہے کہ اسی سے پوچھو، تو اسی سے پوچھی ہوئی ساری چیزوں پر میں چلوں گا۔ یہ تو بات کی ایجاد ہے، 4 صدی بعد کی جو لوگوں نے ایجاد کی ہے اور اس کا پابند کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں تعصب کرتے ہیں، حق کو اور حق بات کو اور صحیح حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں اس تعصب میں، اس امام کی یا ان کے جو پیروکار ہیں ان کی محبت میں۔ یہ تو وہ مذموم چیز ہے جس سے خود ائمہ کرام نے منع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، جو بڑے جلیل القدر ائمہ ہیں سنت کے، ان سب نے منع کیا کہ میری تقلید نہ کرو، فلاں کی نہ کرو، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے کتاب و سنت سے۔ آپ کہیں گے ہم تو عامی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، حالانکہ دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ہیں، پڑھنا بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، آج بھی کتابیں عربی میں بھی موجود ہوتی ہیں، انگلش اردو میں تراجم بھی ہوتے ہیں، حدیث دیکھ کے وہ سمجھ سکتا ہے ایک عام آدمی۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو زبردستی جو مذموم تقلید ہے اس کو منوانے کے لیے لوگوں کا جو ہے زبردستی کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، اندھے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، نہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح کیا، پانی کے ڈول میں انہوں نے ہاتھ ڈالا اور جو ہے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، ہاتھ جو ہے کوہنیوں تک دھویا، اور پھر جو ہے سر کا مسح کیا آپ نے، آخر میں 3 دن جو ہے پیر دھو لیے۔ تو یہ حدیث ہے اور اس کی یہ روایت ہے۔ اس میں ایک عام آدمی ریڑے چلانے والے کے لیے بھی یہ سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ زبردستی کسی کے سر پہ تھوپنا کہ اس کے سمجھ میں بڑی مشکل اور پیچیدہ چیزیں ہیں، اس میں اور بھی اختلاف ہے، اور جو ہے آپ کو کسی ایک کی اندھا دھند تقلید کرنی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، کرنی ہے۔ مثلا صحابہ کرام خلفائے راشدین جن کے عمل کو کہا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے اور خلفائے راشدین کے جو ہے سنت کے اوپر چلو، ان کو تو سنت کا تک کا نام دیا، تو پھر ان کے اوپر کیوں نہیں بناتے؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مذہب بنائے، عمر کا بنائے، عثمان اور علی کا بنائے، وہ تو نہیں کرتے۔ یہ تو ان کے بعد میں آنے والے جو ان سے درجے میں کم ہیں، ان سے علم میں کم ہیں، ان کے مذاہب میں بعد کے لوگوں کو پابند کرنا، کسی خاص علاقے کے لوگ یہ پابند ہیں۔ اللہ نے مخصوص علاقے کے لوگوں کا بولا ہوا ہے کہ فلاں جو علاقے کے لوگ حنفی مذہب کے پابند ہوں گے، وہاں پر زیادہ ان کا چلتا ہے، وہ اس کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع اور پیروی کا سب کو حکم دیا ہے۔ یہ 4 ائمہ جو اس درجے پہ پہنچے ہیں تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے پہنچے ہیں، تو ہم ان کی اتباع کر کے وہاں پہنچیں گے؟ یہ تو جیسے وہ مشرکین وسیلے وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ یعنی وہ جو اولیاء ہیں وہ اللہ کی عبادت کر کے جو اس کی رحمت کی امید رکھ کے وہ اس کو پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو اللہ کی عبادت اور نیکی کر کے اس درجے پہ پہنچے ہیں اللہ کے قریب، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بھی یہی کام کر کے اللہ کے قریب پہنچنا ہے، نہ کہ ان کی عبادت شروع کر دو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے مثلا اس درجے پہ پہنچے ہیں، اتنے مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، علماء ہیں، جن کی جو ہے کتابیں لکھی گئیں شاگردوں نے اور ان کے مسائل لکھے گئے، اور ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے
امام جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب بھی لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ العالم، کہ جو ملامتیں کرتے ہیں ساری مصیبت جو ہے ان ائمہ کی وجہ سے ہیں، تقلیدی مذاہب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ائمہ کرام اس سے بری ہو کے گئے، جس طرح انبیاء کرام بری ہو کے گئے کہ انہوں نے نہیں کہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو دو الہ معبود بنا دینا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میرے تو شان نہیں، میرے لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے جو ہے حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں تیرے بارے میں۔ تو اسی طرح ائمہ کرام تو کہہ کر گئے ہماری تقلید نہ کرو، کتاب سنت کی پیروی کرو، میرا قول اگر سنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو چھوڑ دو، اس کو دیوار پہ دے مارو، اس طریقے کے سخت الفاظ ہیں۔ تو وہ خود ان ائمہ کی نافرمان ہیں جو ان کی تقلیدوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا پابند لوگوں کو کراتے ہیں، یہ تو دین کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر اس کی دلیلیں دیتے ہیں، جس طرح کے جو ہے اس بارے میں بہت اچھی کتاب آپ پڑھیں اعلام الموقعین امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس میں اس مسئلے کو انہوں نے پورے طریقے سے جو ہے واضح کیا ہے اور رد کیا ہے اس قسم کے لوگوں کا کہ اتباع سنت کیا چیز ہے اور تقلید اور اس میں کیا فرق ہے، پورے طریقے سے بیان کیا کہ اس کی دلیل بتانے والے خود بے وقوف ہیں۔ کا تم کہتے ہو تقلید تو یہ اندھا دھند بغیر دلیل کے جو پیروی کرتا ہے، پھر دلیلیں کیوں دے رہے ہو کہ تقلید کی یہ دلیل ہے قرآن میں یہ حدیث میں؟ اس کا مطلب تو تقلید خود نہیں کر رہے، تم اتنے عقل اور شعور والے ہو کہ اس دلیل کو سمجھ سکتے ہو کتاب و سنت کی اور دے رہے ہو کہ تقلید کرنے کی یہ دلیل ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ تو عام آدمی ہیں اور آپ مقلد ہیں، آپ کو یہ آیت سمجھ میں بھی آ گئی، اس کا ترجمہ بھی آ گیا، دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ بڑے تیز آدمی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر ہیں، اور آپ جو ہے آپ کہیں کہ میں جو ہے مقلد ہوں اور دوسروں کو بھی مقلد بنانے کا پابند کریں، دین کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صفت و صلاۃ النبی جو کتاب ہے نماز کی، اس سے پہلے کافی ایسی چیزیں ذکر کی ہیں، علامہ معصومی سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی جاپان کے جزیرے میں لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، ان کو پریشان کر دیا لوگوں نے، تمہیں حنفی اسلام لانے کے بعد بھی کچھ پابندیاں، اسلام لانے کے بعد اب ان چار میں سے تمہیں ایک لینا ہے، حنفی حنبلی شافعی وغیرہ یہ بننا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ واجب ہے، پابند ہے، امت کا اجماع لازمی اس کو چار میں سے ایک کی پیروی کرنی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی جو ہے اتباع اور پیروی کا پابند کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ چار مذاہب میں مختلف اختلاف ہے، کسی میں حق فلاں کے پاس ہے، میں بڑا اچھا ہوں کہ میں ائمہ کی تقلید کرتا ہوں لیکن فلاں حق آ جاتا ہے فلاں امام کے مطابق تو لے لیتا ہوں، اس کا مطلب دین اس میں محصور نہیں ہے اس ایک امام کی جس کی تم تقلید کرتے ہو۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا جو طریقہ ہے، امت کا اجماع، وہ تو معصوم ہے کسی بھی غلطی سے، وہ تو پاک ہے، تو اس کی کیوں نہ ہم ڈائریکٹ پیروی کریں؟ تو اہل سنہ والحدیث جو ہیں وہ ان ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے، نہ ان کی مذاہب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور نہ ہی بعض ایسے بھی لوگ ہیں مثلا جن کا یہ ذکر کیا شاید یہ اسی وجہ سے کیا ہو کہ جو بہت سے اہل حدیث ہوتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ پھر شدت اپناتے ہیں، کسی کا حنفی حنبلی ہونا ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کافر ہے، مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے اس طریقے سے گزرے ہیں بڑے بڑے علماء، یعنی وہ فقہ میں اگر مثلا حنفی ہوتے ہیں تو عقیدہ ان کا صحیح سلفی ہوتا ہے جو ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے، جس طرح کہ امام طحاوی حنفی لکھا ہوتا ہے تو وہ صحیح عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو حنفی کہلاتے ہیں دیوبندی بریلوی وغیرہ، یہ تو حنفی بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدے ہیں وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں، خود منہ سے کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے۔ المحند المفند عقائد علماء دیوبند کی کتاب ہے، سب کے اس پر سائن وائن لکھے ہوئے ہیں، اور شروع میں لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں پیروی کرتے ہیں ابو الحسن اشعری ہیں اور ابو منصور ماتریدی کی، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویلات کیا کرتے تھے، اللہ کو عرش پہ مستوی ماننا وغیرہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وسیلے سے، کسی نبی کے وسیلے سے، اس کے کعبے کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، حرام مکروہ تحریمی انہوں نے قرار دیا، اور یہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا کرو، اے اللہ نبی کے صدقے مجھے دے دے، حالانکہ یہ بدعات میں سے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہے لوگوں کو، پھر نبی سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو کہے عرش پہ مستوی ہے مجھے پتا نہیں عرش کہاں پر ہے وہ بھی کافر ہے۔ فقہ الاکبر وغیرہ میں آپ کا یہ قول ذکر ہے، اور ان کا تو سب عقیدہ ہے، یہ تو اس کو بے ادبی، یہ تو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔
کہ یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ جو وہابی لوگ ہیں، سلفی لوگ ہیں، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، بلکہ عقیدہ رکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یا اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، اس کو وہ یہ جو ہے ادب اور احترام قرار دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں خود گستاخی کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان کی گواہی دیں کہ وہ شخص جو ہے مومن ہے، وہ عورت جو ہے مومنہ ہے جس نے کہا کہ فی السماء اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے آمین تم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو وہ تو ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور تم جو ہے ان کے علامہ زرولی صاحب، وہ امت اخبار میں ان سے کسی نے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، جو ایک تو یہ سوال پوچھنا بھی ناجائز ہے، یہ سوال پوچھنا بھی کفر ہے عین اللہ، اور جو کہے کہ اس کے جواب میں فی السماء یہ خود کفر ہے، وہ کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ایمان ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ کفر ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ائمہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ان کی ہیں۔ ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، انسان کا عمل اس کے ایمان میں داخل نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ایمان میں داخل ہے، جس طرح حیا ایمان میں داخل ہے، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان میں سے ہے، جس طرح کلمہ توحید پڑھنا ایمان میں داخل ہے، تو یہ ساری چیزیں اعمال جو ہیں ایمان میں داخل ہیں، وہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اربعہ کی پیروی کا نام لے کر یہ گمراہ لوگ بھی ہیں، تو ان کی ضد میں بہت سارے ان کی ٹسل میں جو ان کے مطابق کٹر قسم کے اہل حدیث کہلاتے ہیں کہ ہم غیر مقلد فلانا، وہ پھر سب کو لتاڑ دیتے ہیں۔ مقلدین بھی جو ایک تو بالکل ہی جو ہے گمراہ ہیں، پتہ نہیں مشرک ہیں، بدعتی ہیں، کافر ہیں، اسی طریقے سے ائمہ تک کو بھی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی گستاخی کریں گے، اسی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بھی ہم طرف نہیں ہیں، ہم سلفی ہیں۔ کوئی سمجھے کہ ہم جو ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یہاں کے جو نام نہاد اہل حدیث جماعتیں تنظیمیں ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو آج کل جو ہے سلفیت کے نام پر تقلید اور اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ مذاہب اربعہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا سب پر واجب ہے، فرض ہے، یہی امت کے نجات کا طریقہ ہے، وہ لوگ بھی صحیح نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے غلو سے کام لیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے نوجوان ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دوسری جگہ پر بیٹھتے ہیں، ان کو خود نمائی کا شوق ہوتا ہے، عام سے طلبہ ہوتے ہیں، کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے تاکہ میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑوں، کوئی ایسی نئی بات چھوڑوں جو پچھلے لوگوں نے نہیں کہی ہے، تاکہ میرا کوئی نام ہو، کوئی ہلچل مچے، میری بھی کوئی پہچان ہو وغیرہ۔ حالانکہ وہ ابھی طفل مکتب ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہوتا ہے، شروع کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی آخری درجے میں بھی پہنچے، لیکن اس قسم کے مسائل جان بوجھ کے چھیڑے جسے شذوذ کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے دور میں بھی جو ہے محدثین علماء کرام کے دور میں ہوتے تھے کہ جن کو اس قسم کے اچھوتے مسائل، انوکھے مسائل چھیڑو تاکہ تم مشہور ہو جاؤ، اختلاف کرو تاکہ مشہور ہو جاؤ، مقولہ بھی ہے، تاکہ تم ظاہر ہو جاؤ لوگوں میں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ اس قسم کے مسائل بہت سارے آپ کو سلفی، تبھی تو اس میں لکھا ہے کہ کوئی ہند کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب، تو کوئی ان کا یہ جواب دے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ خود کوئی دلیل ہے کیا؟ وہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، وہ خود بھی جو ہے کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق۔ یہ اس طریقے سے اگر آپ اس کو لیں گے تو صحیح ہے۔ جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے تو وہ مجھے پڑھاتا ہے، اس کے پڑھانے کا طریقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس میں پڑھ رہا ہوں تو ان کے پڑھانے کا جو طریقہ ہے، ان کے جو اصول ہیں انہوں نے سیکھے ہیں، اس کے مطابق وہ مجھے پڑھاتے ہیں، لیکن آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ مشہور ہیں کہ یہ اس اسکول والا ہے، یہ اس ٹیچر کے پاس جانے والا ہے، تو اس وجہ سے بھی کوئی جو ہے حنبلی کہلاتے ہیں کہ میں ادھر جاتا تھا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ میرے سامنے سنت بھی آ جائے کسی حنفی کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے رکوع میں جاتے اٹھتے، تو میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں حنفی ہوں، ہمارے امام کو اس سے زیادہ خبر تھی، انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ یہ کوئی دلیل اور عذر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ ایک صحابی کو خبر نہیں تھی، زیادہ علم والے صحابی کو خبر نہیں تھی۔ ابھی آپ نے درس میں سنا، وہ آیت بھی اس وقت سے بھول گئے تھے، حالانکہ خلیفہ راشد سب کچھ تھے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ یہ ائمہ کی گستاخ اصل میں یہ لوگ ہیں جو ان کا نام برا کرواتے ہیں۔ تبھی تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی کہ ائمہ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو بعض تو کچھ ایسے سخت ہوں، اہل حدیثی کیوں نہ کہلاتے ہوں، اہل ظاہر جو ائمہ کے اوپر ملامت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور بعض جو اس طریقے سے اندھی تقلید اور مذاہب کی دعوت دیتے ہوں، تو یہ افراد تفرید دونوں صحیح نہیں ہے۔ اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت سلفی ہیں۔ کتاب و سنت صحابہ کے طریقے کے مطابق جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ حنبلی فقہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جس طرح ہمارے بڑے علماء بھی یہی کرتے ہیں۔ ابھی موجودہ علماء ہوں، چاہے جو ہے شیخ عبید الجابری ہوں، شیخ ربیع ہوں، یا شیخ فوزان ہوں، اسی طریقے سے پہلے کے علماء ہوں، شیخ جو ہے ابن باز ہوں،
یا جو ہے شیخ البانی ہوں اور شیخ ابن عثیمین ہوں. شیخ ابن عثیمین نے کتنی جگہوں پر جو اختلاف کیا ہے کہ مذہب تو یہ ہے, یعنی حنبلی مذہب جو ہمارے یہاں چلتا ہے, لیکن دلیل اس کے مطابق ہے, تو میں اس مذہب کا پابند نہیں ہوں, اس دلیل کی پیروی کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے اس میں کہ اس عالم کی دلیل ہم نے دیکھی, وہ ہمیں صحیح لگی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اس کے تعلق سے ایک قول بتا کر جو ہے بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اس کی پابند نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث آئی تو مجھے پچھلا سارا اختلاف اور پوری فقہ کی کتابیں تمہیں آتی ہیں کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے, اس اختلاف کا فلاں حدیث ہے, اس کے ہم پابند نہیں ہیں. جبھی تو کتاب و توحید کے شروع میں ہی جو حدیث ہے کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کہ وہ بدشگونی نہیں کرتے, وہ داغ نہیں لگواتے وغیرہ, اس کے شروع میں بھی یہی قد احسن, اس شخص نے بہت اچھا کیا کہ انتہا الی ما سمع او کما قال علیہ الرحمہ, کہ اس شخص نے بہت اچھا کیا کہ جہاں تک اس نے کوئی حدیث سنی تھی اس پر عمل کیا, وہیں رک گیا. کیونکہ دو تابعی کا قصہ ہے, ایک نے ایک حدیث سنی تھی اس کے پر عمل کیا, دوسرے کو اس سے اضافی حدیث معلوم تھی, اس کو وہ معلوم نہیں تھی. انہوں نے کیا کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ جتنی حدیث معلوم تھی اس پر عمل کیا, دوسری حدیث جب آئے گی تو پھر اس پر عمل کر لیں گے, دیکھا جائے گا, آتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا اگر مجھے پتا چلے گا فلاں مسئلہ. تو اس طریقے سے اپنے ذہن اور دل کو رکھے تو وہ شخص پہ کوئی ملامت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی حدیث پیش کی اور اس نے اس پر عمل کر دیا, تمہیں کیسے پتا فقہا کا اختلاف ہے اس میں وغیرہ, بغیر جو ہے کسی فقہ اور فلانا علم مذہب کے تم نے ایسے ہی بس حدیث پہ ڈائریکٹ عمل کر لیا. کوئی یہ قابل ملامت بات نہیں ہے, یہ قابل تعریف بات ہے انشاءاللہ.